بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید علماء کرام، معزز سامعین، میں ایک طالب علم ہوں اور طلباء کی خدمت میں بیٹھ کر کے ایک دیہات کے مدرسے میں ٹوٹا پھوٹا ترجمہ پڑھاتا ہوں۔ ہمارے ساتھی اور ہمارے محسن بھی ایسے ہیں کہ بس وہ مردے کی طرح ہم لوگ، ہماری روح ہے ہی نہیں ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں المیت فی ید الغسالین، آدمی کے جب روح نکل جاتی ہے تو وہ اپنے اختیار میں نہیں رہتا، پھر نہلانے والوں کی مرضی ہوتی ہے کہ دائیں کروٹ پر لٹا کر کے ان کو نہلائیں یا بائیں کروٹ پر۔ تو ہمارے کچھ دوست اس طرح کھینچا تانی کر کے وہ ہمیں کھینچ کر کے آپ کے سامنے وہ لا کر کے بٹھاتے ہیں، اور لقب اتنے بڑے بڑے نقل کر رہے ہیں کہ میں خود بھی کب ہمارے ذہن میں ایسا یہ کہ گھمنڈ اور ایسا فخر پیدا ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم اتنے بڑے آدمی ہیں۔ کسی کو غرق کرنا اگر ہو نا، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے سامنے تعریف کر کے آپ اس کی گردن توڑ رہے ہیں، اور دوسرے الفاظ تو میں خطیب صاحب کو بتا بھی نہیں سکتا، صرف الفاظ بتا دوں گا، ترجمہ وہ خود کر لیں گے۔ اذا رأیتم المداحین فاحصوا التراب فی وجوہہم، ترجمہ وہ خود کر لے، میں نے حدیث بتا دیے۔ خیر، ہمارے حضرت فرماتے تھے شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی کو ذلیل کرنا ہو تو بس تعریف اس کی خوب کرو اور علماء کے سامنے بٹھاؤ تو وہ خود بخود لرز کر کے ذلیل ہو جائے گا، یہی اس کا آسان طریقہ ہے۔ لیکن خیر، بہرحال آپ کے امام اور خطیب صاحب نے ایک ٹائم کا کھانا مجھے کھلایا ہے، اس کے لیے تھوڑی سی مجھے گفتگو کرنی ہے، اس کے بغیر ظاہر ہے کہ وہ بھی چھوڑیں گے نہیں۔ اس وجہ سے اگر آپ حضرات کا موڈ ہے تو سبحان اللہ، نہیں تو میں بھی بھاگنے کے موڈ میں ہوں، پورا دن پڑھا کر کے۔ جو عقیدت اور جو نظریہ، جو تمنا لے کر کے آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہے، اور جس ذات قدسیہ کی سیرت اور جس ذات قدسیہ کے کردار اور اس کی حیات طیبہ کے متعلق آپ کچھ سننا چاہ رہے ہیں، میں تو نالائق قسم کا ایک آدمی ہوں۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں بابا چلاسی کہ ز اوصاف ممتاز تو این بسست کہ کردد خدا آخر الانبیاء، میں ملا آپ کی تعریف کیا بیان کر سکتا ہوں، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ حسن و جمال بھی آپ پہ ختم ہے اور نبوت بھی آپ پہ ختم ہے۔ حسن و جمال بھی آپ پہ ختم اور نبوت بھی یہ ہے کہ آپ پہ ختم۔ آپ کے علم میں ہوگا بخاری جلد ثانی کے اندر مناقب کا جہاں پر ذکر آتا ہے، وہاں ایک واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تک نبوت ملی نہیں تھی، اور آپ ابھی تک یہ ہے کہ قریب البلوغ تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے کہ شام کا سفر ہوا۔ حضرت ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کہ والد حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے چلے قافلہ۔ مکے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، مکہ اب بھی آپ جائیں گے کہ بس پہاڑ ہوتے ہیں، وہاں نہ کوئی نشیب علاقے ہے، نہ پانی ہے، نہ زمینیں ہیں، نہ کوئی خاص آبادی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ حضرت گندم کے یہ لوگ
گندم کے دانے کے لیے بھی ترستے تھے، دور دراز شام سے گندم سپلائی کر کے لاتے تھے، مدینے سے، ان علاقوں سے، بدر کے راستوں سے ان کا گزر ہوتا تھا۔ ان کا قافلہ گیا تو حضرت ابو طالب، ان کو تو علم نہیں تھا، یہ ہوتا بھی اس طریقہ پر ہے، چراغ تلے اندھیرا رہتا ہے، چراغ کے نیچے تو اندھیرا، یا یہ آنکھیں آپ کی، یہ بینائی، یہ آپ آسمان کو تو دیکھ سکتے ہیں اور سورج اور چاند کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنی یہ ٹھوڑی نظر نہیں آئے گی، آنکھوں کے نچلا والا حصہ نظر نہیں آئے گا، پیشانی آپ کو نظر نہیں آئے گی، آپ کی گدی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ کمال ہے کہ آپ کی آنکھیں اور آپ کی یہ کہ نظر آسمان تک تو پہنچ گئی، سورج اور چاند تک تو پہنچ گئی، لیکن اپنی ٹھوڑی آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور اپنے یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے بھویں، اور اپنی پیشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ چراغ تلے ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے۔ حضرت ابو طالب بڑی خدمت کی حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن آپ کو اس کا اندازہ نہیں تھا کہ میں بس اتنا ہی سمجھ رہا تھا کہ ایک حسین و جمیل نہایت ہی شریف میرا بھتیجا ہے، اور اس بھتیجے کو لے کر کے، ایک نابالغ سا بچہ، اس کو میں لے کر کے جا رہا ہوں، اور جب میں خود بے چین ہو جاتا ہوں تو مجھے جتنے اپنی اولاد سے چین نصیب نہیں ہوتا جتنا اس یتیم کو دیکھتا ہوں، جتنا مجھے مزہ آتا ہے اس کو دیکھ کر کے، بس اتنا ہی ان کو پہچان تھی کہ یہ میرے بھتیجے ہیں۔ ان کو لے کر کے گئے تو بخاری کی روایت آپ کو بتا رہا ہوں، جب یہ حضرات پہنچے تو وہاں قافلہ جب ان کا پہنچا تو راہب، یہ جو عیسائیوں کا جو مولوی ہوتا ہے اس کو راہب کہتے ہیں اور پادری کہتے ہیں، اور یہودیوں کے مولوی کو ربی کہتے ہیں۔ ہمارا مولوی ہوتا ہے، ہمارا علامہ فہامہ کہامہ حجت الاسلام والمسلمین، 10 گز اس کے لقب ہوتے ہیں، ہمارے تو اپنے القاب ہوتے ہیں، ان کا ربی ہوتا ہے، یہودیوں کی ربی ہے اور عیسائیوں کی پادری ہے۔ تو یہ کوئی پادری تھا جو تورات اور انجیل سے واقف تھا۔ جب یہ قافلہ یا مشرقی سائڈ سے آ رہا تھا، جب قافلہ آیا تو یہ ایک بہت بڑا درخت تھا، اس درخت کے نیچے عیسائی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ راہب اور مختلف قسم کے لوگ، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے۔ جب یہ قافلہ جہاں سے قافلہ آیا، کافی فاصلے پر اب تک یہ درخت کے قریب ہی جیسے پہنچے تو انہوں نے دیکھا اس عیسائی نے، بعض لوگ غور کرتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہ توجہ نہیں دیتے ہیں، جو لوگ توجہ دیتے ہیں اور عقل سے اور یہ کہ دانش مندی سے کام لیتے ہیں ان کو بہت کچھ مل جاتا ہے۔ جیسے یہ قافلہ قریب پہنچا تو یہ سارے بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے۔ میں آپ کو اخبار جنگ نہیں سنا رہا ہوں، میں بخاری شریف آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سمجھیں کہ شاید جیو ٹیلی ویژن کی خبریں سنا رہا ہے میں، تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے آپ حضرات توجہ سے سنیں اس کو۔ خیر تو ہے بھی، اللہ خیر کرے۔ بجدا بولا ہو گیا۔ جیسے ان کا قافلہ درخت کے قریب پہنچا، جو لوگ درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس پادری نے دیکھا کہ یہ حضرات جیسے آ رہے ہیں تو درخت کا سایہ اس طرف تھا، قافلہ جیسے ادھر سے آ رہا تھا، اور جس قافلے میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو درخت نے آہستہ آہستہ اپنا سایہ یہاں سے ہٹا کر کے قافلے کا استقبال کرنا شروع کی۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے جیسے کوئی غافل ہوں گے تو انہوں نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی، لیکن آہستہ سے یہاں سے درخت نے سایہ جہاں سے قافلہ آ رہا تھا، قافلے کا استقبال، قافلے کا کون استقبال کرے گا؟ ان کافروں کا، ان کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس وجہ سے درخت نے اس طرف یہ ہے کہ سایہ بدلنا شروع۔ پھر جیسے یہ بڑے بڑے لوگ آ گئے، سایہ میں ان کو جگہ مل گئی، دائیں بائیں ان کو جگہ مل گئی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نہیں ملی۔ جب آپ کو ادھر جگہ نہیں ملی تو یہاں سے گھوم کر کے آپ ادھر آ گئے تو دیکھا کہ درخت اپنا سایہ ادھر پھیرا کر کے حضرت کے پیچھے آ گیا۔ میری گزارش آپ سے صرف اتنی سی ہوگی اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ درختوں نے، پہاڑوں نے، پتھروں نے، ہواؤں نے، طوفانوں نے، دریاؤں نے اور درندوں نے، چرندوں نے، خلق خدا نے، پوری دنیا نے محمد کا استقبال کیا، لیکن جن و انسان نے جس طرح استقبال کرنا چاہیے تھا نہیں کیا۔ ہم نے استقبال نہیں کیا۔
جو پیارے کا استقبال کرنا چاہیے تھا ہم نے کم حق کو استقبال نہیں کیا۔ تو پادری نے دیکھا کہ جب آپ کو ادھر جگہ نہیں ملی، آپ اس طرف آ گئے، تو پھر یہ ہوا کہ درخت نے اپنا سایہ اس طرف، تو پادری سمجھ گیا، اور پھر جیسے اس کو دیکھا، پیشانی پر نگاہ پڑی، پیشانی مبارک پر، اور ناک مبارک پر، دانتوں پر، آنکھوں پر نگاہ پڑ گئی۔ آہستہ آہستہ وہ اٹھا اور لوگوں سے پتہ کیا اس قافلے سے کہ تمہارا بڑا کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ابو طالب ہے، جو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا تھے اور حضرت علی کے یہ کہ والد تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا بڑا یہ ہے، کہنے لگے مجھے ضروری بات کرنی ان سے۔ حضرت علی کو، حضرت ابو طالب کو، حضرت علی کے والد کو اس راہب نے اور اس مولوی صاحب نے، پادری نے ان کو الگ نکالا۔ الگ نکال کر کے کہنے لگے کہ یہ آپ لوگ ہے کون؟ یہاں کس طرح آپ کا آنا کس طرح ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں چونکہ وہاں پہاڑی علاقہ ہے اور ریگستانی علاقہ ہے، کوئی آبادی وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو مال مویشی کچھ ہم بیچتے ہیں، اونٹ بیچتے ہیں، اور کچھ پیسے ہمیں مل جاتے ہیں، انہی سے ہم یہ کہ راشن ماشن خرید کر کے، گندم یہ چیزیں یہاں سے خرید کر کے لے جاتے ہیں، ہمارے ملک میں کچھ نہیں ہوتا، وہاں کی کوئی پیداوار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بچہ کون ہے جو آپ کے قافلے میں آپ کے ساتھ آیا ہے؟ اس بچے کو جانتے ہو؟ ابو طالب نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، جیسے کہ ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم محمد کو جانتے ہیں لیکن ہم نہیں جانتے، آپ سمجھے؟ ابو طالب نے بھی کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، اور میں عرض کروں آپ بھی کہتے کہ میں جانتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں کہ میں جانتا ہوں، لیکن نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، نہ ہماری حکومتیں جانتی ہے۔ بات تو صرف اتنی سی ہے کہ محمد کو جس طرح پہچاننے کا حق تھا، حضرت اقدس کو، پیارے کو ہم نے پہچانا نہیں، اتنی سی بات تھی۔ ہماری معلومات ایک محدود ہے، کس حد تک ہم محمد کو جانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زلیخا کو دیکھ، جس کو زلیخا نے جن عورتوں کو بلایا تھا اور چھریاں اور فروٹ ان کو دی کہ فروٹ کاٹو، اور جب جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اور یوسف علیہ السلام کو سورہ یوسف ہے 12واں پارہ ہے، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، جب دور سے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کاٹنا، بابا سیب کو کاٹنا ہے اور انار کو کاٹنا ہے کر کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا انہوں نے۔ جی ہاں، کاٹنا تو سیب کاٹنا ہے اور انگور، یہ انار کو کاٹنا ہے، کاٹنا تو پھلوں کو ہے، لیکن دیکھ کر کے آپے سے باہر ہو گئے کہ انسان تو ہم نے اس قسم کا تو کبھی نہیں دیکھا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ۔ قطعن ایدیہن کا معنی ہوتا ہے ہاتھوں کو ایک جگہ سے انہوں نے کاٹا، یہ قطعن ایدیہن نہیں ہے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ تو پر شد ہے، اس کا پتہ ہم لوگوں کو، مولویوں کو پتہ چلے گا، آپ کو نہیں چلے گا۔ اب میں آپ کو افعال تفعیل کیا بتاؤں گا، وہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا بھی نہیں، آپ کہیں گے کسی اور چینل سے گفتگو کر رہا ہے۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کی قسم ہم نے کبھی ایسا انسان نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ انسانیت تو کیا ہے؟ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ایک جگہ سے ہاتھ نہیں کاٹا، ادھر چھری مار رہے، ادھر مار رہے، ادھر ہو گئے، کوئی پتہ ہی نہیں ان کو۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ یہ بیکار قسم کی خواتین تھی، ان کو کیا پتہ کہ فرشتہ کیا ہے، لیکن فرشتوں کی صفات جیسے آپ نے بھی نہیں دیکھا، میں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ 14ویں صدی مولوی کی طرف فرشتے نہیں ہوتے، وہ ایک الگ مخلوق ہے۔ جیسے ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی، میں نے بھی نہیں دیکھا فرشتوں کو، آپ نے بھی نہیں دیکھا، تو انہوں نے سنا تھا فرشتوں کا، انہوں نے کہا انسان جتنے دیکھیں ایسا نہیں دیکھا، ایسا نہیں دیکھا۔ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے۔ ان ھذا الا ملک کریم،
یہ معزز کوئی فرشتہ ہے۔ اب زلیخا کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ پہلے تو تم لوگ بکواس کرتی تھی، کہتی تھی کہ جی اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے، فریفتہ ہو گئے، غلام کے ہاتھ پہ بک گئی، یہ ہو گیا یہ ہو گیا۔ ایک غلام پر آدمی اس طرح فریفتہ ہو، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی نا۔ اب دیکھو نا، میں نے پھر بھی برداشت کیا، کچھ بھی کیا، میں نے اپنا منہ کالا کیا، یوسف علیہ السلام کے دامن پر میں نے حملہ بھی کیا، کامیابی مجھے نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی ہاتھ تو نہیں کاٹا۔ 5 منٹ تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اپنے ہاتھوں کو تو دیکھو۔ اس پر اماں فرماتی ہے اور اس پر سیرت نگار بتاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے والے خواتین نے ہاتھ کاٹے، اگر محمد کو دیکھتے تو گردنیں اپنی کاٹ دیتے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام، اس لیے میرے پیارے نے فرمایا انبیاء کا احترام کرتے ہوئے فرمایا کہ انبیاء سارے کے سارے میرے بھائی ہیں۔ انا ملیح و اخی یوسف صبیح، انا ملیح و اخی یوسف صبیح، فرمایا کہ میرے شکل و صورت میں جاذبیت ہے اور نمکینی ہے، میرے بھائی چمکتے دمکتے سفید تھے، لیکن جو جاذبیت میری صورت میں ہے وہ وہاں نہیں تھی۔ انا ملیح و اخی یوسف صبیح، ملا اس کو کہتے، نمک کو کہتے، نمک کے بغیر آپ جانتے ہیں کہ کھانے میں کوئی ذائقہ اور لطف نہیں ہوتا، میرے حسن میں جو ذائقہ ہے، جو مزہ ہے وہ وہاں نہیں ہے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے پادری کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا، اس نے کہا حضرت ابو طالب سے کہ یہ ہے کون یہ بچہ؟ کہا میرا بھتیجا ہے، یتیم ہے، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، بس اس کی کفالت میں کر رہا ہوں، تربیت میں کر رہا ہوں۔ اس نے کہا آگے بولو، کہا بس اتنی سی بات ہے، کہا آگے بولو، کہا اتنی سی بات ہے، ہم تو اتنا ہی بولیں گے اور کیا بولیں گے۔ یہ حال ہے نا ہمارا، جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہے جس ماحول میں، وہ لوگ بھی پہچانتے نہیں ہیں۔ اس نے آہستہ آہستہ سے حضرت ابو طالب کو کہا ابو طالب میری بات سن لے، میں مضبوط قسم کا ملا ہوں اور پادری ہوں، عیسائیوں کا بڑا مولوی ہوں، میری نگاہ میرا مطالعہ تورات کا بھی ہے اور انجیل کا بھی ہے۔ میں نے تورات اور انجیل میں نے پڑھا ہے، جیسے کہ آپ حضرات بھی 28واں پارہ سورہ صف میں آپ نے سنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے انی رسول اللہ علیکم مصدق لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں عیسیٰ تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، میرے بعد ایک ایسی ہستی آئے گی جس کا نام احمد ہے، اس کا نام احمد ہے، آسمانوں پر احمد ہے، زمین پر اس کا نام محمد ہے، میں اس کی خوشخبری تمہیں سنا رہا ہوں۔ تو انہوں نے یہ سب کچھ پڑھا تھا اور دیکھ رہا ہے، پیشانی کو دیکھ لیا، آنکھوں کو بھی دیکھ لیا، دانتوں کو بھی دیکھ لیا، ہاتھوں کو بھی دیکھ لیا۔ ابو طالب کو کہا وہ ابو طالب اللہ کے لیے آپ کے سودا سلف کا انتظام ہم کرتے ہیں، پیسے میں سے دے دو، جتنے سودا مودا خریدنا ہے خرید کر کے آپ کو دیتے، جلدی نکل جاؤ یہاں سے، جلدی نکلو، ہمارے ملک میں رہو نہیں، جلدی نکلو یہاں سے۔ انہوں نے کہا خدا خیر کرے بابا، چھا گالا کچھ تو بدایو، چھاتی ہو بابا، ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو پڑھا ہے نبی آخر الزمان ان کی اس قسم کی آنکھیں ہوں گے، ایسی مبارک پیشانی ہوں گی، اور اس قسم کے مبارک ناک، اس قسم کے مبارک دانت، ایسے اس کے ہاتھ ہوں گے۔ اللہ کی قسم یہ سارے صفات تیرے بھتیجے کے اندر موجود ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے نا وہ بڑا سونا ہوتا ہے، نبی بڑا سونا ہوتا ہے۔ حدیث میں مستدرک حاکم میں عام بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، مجھے یاد ہے کہ کچھ عرب لوگ آ گئے، بوڑھے عرب تھے کئی سال پہلے کے بعد، تو حضرت شیخ نے، حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ نے فرمایا کیف تشرفتم فی پاکستان وکیف جشمتم، کیسے اپنے آپ کو آپ نے تکلیف میں ڈالی، لماذا، کیسے آپ آگے ہمارے جامع فاروق میں؟ تو اس عرب نے جو جواب دیا میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، کہنے لگے کننا نسمع ان هناك نورا، کننا نسمع ان هناك نورا فی پاکستان وکننا نتمنى ونود ان نرى هذا النور فهذا النور والله نراه في وجهك المبارک، وہ نور سلیم اللہ تیرے پیشانی میں نظر آ رہی۔
لیکن کروڑوں سلیم اللہ، کروڑوں حسین احمد، کروڑوں اشرف علی، دنیا کو جمع کرو محمد کے جوتے پہ قربان جائیں۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ انہوں نے کہا کہ جلدی یہاں سے نکل جاؤ۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا بابا اللہ خیر کرے، چھا مسئلہ کچھ تو بدایو، مسئلہ ہے کیا؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے اللہ کے بندے، جب سے آپ کا قافلہ وہاں سے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا یہ درخت بے چین ہو گیا اور اس کا سایہ آپ کے قافلہ کا استقبال۔ آپ کی شکل ایسی نہیں ہے کہ درخت بھی آپ کے استقبال کریں، آپ کی شکل ایسی نہیں ہے، آپ کے اندر وہ پاور نہیں ہے کہ آپ کے اندر یہ ہے کہ آپ کے لیے درخت بھی آپ کے استقبال کرے، پہاڑ بھی آپ کا استقبال کرے۔ یہاں مجھے پتہ تھا کہ اس قافلے میں کوئی ہستی ہے، میں نے دیکھ دیکھ کر کے پورا مطالعہ کیا، وہ ہستی یہی آپ کا بھتیجا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کے لیے اس کو لے کر کے یہاں سے نکل جاؤ، سودا سلف خرید کر کے نکل جاؤ۔ ہمارے عیسائیوں کو اور ان کو یہودیوں کو اگر ان کو پتہ چل گیا، ان کی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی جو نشانیاں ہیں وہ سب اس کے مبارک چہرے کے اندر ہیں، تو کہیں اس کو شہید نہ کریں، جلدی نکلو جلدی نکلو۔ ہے میرے بھائی، سبحان اللہ۔ آپ خود بتاتے، ایک دفعہ ایسے جا رہے تھے نبوت کے بعد، حضرت ابو بکر بھی عمر بھی ہے، تو علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی کی پہلی جلد میں واقع نقل کیا۔ اچانک آواز آ رہی تھی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی۔ حضرت ابو بکر بھی حیران ہو گئے، حضرت عمر بھی حیران ہو گئے، یہ ہے کیا؟ ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کے فرمانے لگے، ابو بکر ھذا حجر یعرفنی وانا اعرفہ یسلم علی و اسلم علیہ۔ ابو بکر وہ پتھر آپ نہیں دیکھ رہے، یہ ہمارا دوست ہے، یہ مجھے سلام بھیج رہا، میں محمد اس کو جواب دے رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ھذا حجر یعرفنی وانا اعرفہ یسلم علی وانا اسلم علیہ۔ ابھی ہم لوگ حج کے موقع پر گئے، وہاں ایک بلوچ ہے ہمارے غریب، وہاں کی نیشنلٹی ہے شیخ اسماعیل، تو رات کو مکے میں اس نے ہماری دعوت کی حج کے بعد، اور میں نے کہا کہ ہمیں مدینہ جانا ہے، ایک دو دن کے بعد مدینہ سے نکلنا تھا۔ کہنے لگے اللہ کے لیے میری دعوت کھاؤ، لین کی گاڑی میں نہیں، میں آپ کو لے کر کے چلا جاؤں گا۔ تو پھر رات کو وہ میں نے کتابوں میں تو چونکہ پڑھا تھا، لیکن یہ کہ میں نے اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا، تو اس نے ہمیں مکے میں دعوت کی اپنے گھر پہ، دعوت کھلانے کے بعد بوڑھا آدمی اپنی گاڑی میں بٹھا کر کے خود کہنے لگے میں مدینہ آپ کو لے کر کے جاؤں گا۔ تو مدینہ ہمیں لے گئے، راستے پر ایک جگہ آ گئی اور اس پہ بورڈ لگا ہوا تھا، مکہ مدینہ کے راستے پہ لکھا زبی کا معنی ہرن، زبی کا معنی ہرن۔ تو میں نے اس سے کہا ہرن یہ زبی اس کو کیوں کہتے ہیں؟ زبی تو کہتے ہیں ہرن کو۔ تو اس نے کہا، چونکہ کتاب میں نے پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کتاب میں نہیں پڑھا ہے کہ ایک ہرنی کو ایک شکاری نے پکڑا تھا، شکار کر کے اس کے گلے میں رسی ڈالی تھی اور اس کو ایک درخت کے ساتھ باندھا تھا، اور پھر وہ شکاری خود سو گئے، حضرت اقدس کا یہیں سے گزر ہو گیا، تو وہ ہرنی فریاد کر کے کہنے لگی دنیا میں اگر کوئی میری فریاد کو سنے اور ہم مظلوموں پر کسی کو ترس آ جائے تو وہ محمد ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اے محمد میرے لیے سفارش کرو، میرے سفارش کرو، جھاڑیوں کے اندر میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہو گئے اور حضرت آ گئے، یہاں تشریف لائے قریب، اور شکاری کو جگا کر کے کہ فرمایا میرے محمد کی ضمانت پر اس کو رہا کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ جیسے اس کا کہنا ہے، جھاڑیوں میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ گھاس چننے کے لیے باہر نکل گئی تھی اور آپ نے اس کو شکار کر لیا، اس کو چھوڑ دو، پھر تماشا دیکھ لو کہ یہ آتی ہے واپس یا نہیں آتی۔ تھوڑی دیر کے لیے اس کو چھوڑ دیا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے 10-15 منٹ نہیں گزرے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر کے محمد کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یہ مواہب لدنیہ جو حدیث کی کتاب ہے، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی واقع لکھا ہے۔ واقع تو میں نے پڑھا ہوا تھا، لیکن یہ کہ مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا، تو میں نے کہا زبی، اس جگہ پر بورڈ لگا ہوا زبی۔ اس نے کہا مولوی صاحب یہ وہی جگہ ہے، وہ ہرن والا مسئلہ ہے۔ پھر شکاری بھی مسلمان ہو گیا، وہ بھی حیران ہو گئے کہ ہرن ہی کس طرح محمد سے بول رہی ہے، جانور کیسے بولتے ہیں، جانور کیسے بولتے ہیں۔ میں اور آپ، ہم تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن نہیں بولنا ہے، ہمیں درود بھی نہیں پڑھنا ہے، ہمیں دس از مائی چینک،
وہ ہمارے بروئی بلوچ سندھن کے ڈسپت ایڑی انگریزی یہ لگے تو ہی نا جی ماں جگہ وہ انگریز تھی ہوئی ہے. ایسے لگ رہا کہ ماں اس کی کوئی سندھی گزر گئی ہے انگریز. اور ایسے بلوچ ایسے انگریزی بولتے ہیں، ایسے انگریزی بولتے ہیں، اور کلمہ جس طرح پڑھتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ، لا الہ محمد رسول اللہ. تو ہم کہتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ادھر ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ، ادھر در ادھر در. کہتے ہیں مولوی صاحب مکھے کھانا خبر مکھے خبر ہی کو نہیں. ارے بابا ہتے جو کو ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور کلمے میں جو کو ہے اشہد ان محمد لا الہ الا محمد رسول اللہ، ہتے در ہتے در ہی چھاجے کرے. مولوی صاحب مکھے کھانا خبر ہے اساں کی خبر ہی کونے تو کہ موچڑا لگے پتہ تو کہ خبر تھی. ہم تو حال ہے، ہمارا حال تو یہ ہے نا، اس حد تک ہم لوگ انگریزی ایسے بولتے ہیں، ایسی انگریزی بولتے ہیں. ہمارا ایک بابا تھا وہ جامع فاروقیہ میں، اللہ مغفرت کامل فرمائے، انگریز جب آتے تھے تو وہ بھی اپنی انگلیوں کو کاٹتے تھے. انگریز کی ایسی گرفت کرتا تھا، انگریز کہتے ہیں کہ اتنی ایسی انگریزی تو میری ماں بھی نہیں بول سکتی، میں تو انگریز ہوں. ایسی انگریزی تو ہماری ماں بھی نہیں بول سکتی کہ جس طرح سندھی اور بلوچ اور پٹھان اور مہاجی جیسے انگریزی بولتے ہیں. ہاں 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 ہاں. ہمیں نماز کا تو کچھ، قرآن کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. قرآن تو پڑھیں گے تو قرآن بھی ہاتھ باندھ کر کے کہتے بابا مکھے چھڑ بہانے، مجھے چھوڑو. سمجھے جس انداز میں تو قرآن پڑھ رہا ہے نا، بس چھوڑ مکھے بد تجھے تلاوت جے کا ضرورت ہی بھی کون ہے جے انداز میں تو پڑھو تھا. تو وہیں انگریزی کتاب پڑھ، جا کر کے تو انگریزی یہ کہ کتاب پڑھ لے. یہ ترتیب ہی ہوتی ہے جی ہمارے. سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے سنا ہوگا کہ ہاں میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جاندار بھی بول رہے ہیں. اونٹ آ گیا، ابو داؤد کی حدیث ہے، اونٹ آ گیا اور روتے روتے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے قدموں پہ اپنے سر نیچے کر لیا. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک لے کر کے، یہ کان کا پچھلا حصہ عربی اس کو ظفر کہتے ہیں، ضا کے ساتھ نہیں ہے، یہ زال کے ساتھ ہے ظفر. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک یہاں اس کے سر پر پھیرنے لگے. وہ اونٹ رو رہا ہے، اونٹ رو رہا ہے. فرمانے لگے یا رسول اللہ، میرا جو مالک ہے وہ مجھے کھلاتا بھی نہیں ہے کما حق ہو، میرا پیٹ بھرتا نہیں ہے، پلاتا بھی نہیں ہے مجھے، اور آپ دیکھیں کہ میری پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو گئی ہے، لیکن میری طاقت سے بڑھ کر کے مجھ پر ظلم کر کے بوجھ رکھتا ہے. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلائے اس کو. فرمائے کہ کون ہے اس کا من؟ انہوں نے بتا دیا کہ فلاں شخص ہے. فرمائے اس کو بلاؤ. بلا کر کے فرمائے انک تدعیہ وتجیعہ، تو اس کو تھکا کر کے رکھتا ہے اور تو نے اس کو بھوکا رکھا. اللہ سے ڈرا کر، اللہ سے ڈرا کر. آپ کو نیند تو نہیں آ رہی؟ نیند تو نہیں ہے؟ سوانح نگاروں نے لکھا ہے، یہ حدیث کی بات نہیں، یہ تاریخ کی بات بتا رہا ہوں. یہ پہلے تو حدیث، اب تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تک باتھ روم کا انتظام نہیں، ہمارے تو ماشاءاللہ باتھ روم ہے، یہ کمرہ بڑا بہترین ہے، ساتھ میں لیٹرین ہے، بڑے ترقی یافتہ لوگ ہیں. عرب لوگ اس طرح نہیں، وہ دور 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 چلے جاتے ہیں، بالکل دور کھائیاں، اور اس طرح یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کھڈے جنگلات میں، اس طرح ان کی عادت تھی. عرب عورتیں اور مرد اس طرح بہت دیر سے باتھ روم کا انتظام ہو گیا. اماں فرماتی ہیں، اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ جو باتھ روم بنے یہ ہمارے عرب کے مزاج کے مطابق نہیں. عرب تو بس اس طرح دور چلے جائیں گے، ایسے دور چلے جاتے. حدیث میں ابو داؤد میں کانا اذا ذهب ابعد، ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں یہی روایت ہے، کانا اذا ذهب ابعد، قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو بہت ہی دور چلے جاتے. لئلا یراه احد، تاکہ کسی کی نگاہی نہ پڑے، تاکہ کسی کی نگاہی نہ پڑے. اور ولی اللہ یسمع صوت احد، کہ انسان کی پیٹ سے اگر کوئی ریح خارج ہو جائے تو ناشائستہ قسم کی ریح کسی کے کان میں، حیا کی حد تھی. ہماری حیا، واہ واہ. یہاں طالب علم شاگرد بھی بیٹھے، استاد جی نے کھانا کھایا، دروازہ بند کیا، ٹر 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 ٹر. خوش ہے کہ جی ہمارا بڑا بزرگ ہے، سنو بزرگ کیا کہہ رہا ہے، سنو. یہ خدا کی قسم عرب کے ہاں یہ حیا کے خلاف ہے. حدیثیں آپ کو سناؤں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اتنے مسکرائے،
اماں فرماتی ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ داڑھ جانتے ہو نا، داڑھ، یہ آخری داڑھ، دانتوں کی آخری داڑھ، آپ کی داڑھ کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھے. آپ بالکل احتیاط میں مسکراتے ہنستے، کھل کر کے آپ کبھی بھی نہیں ہنستے. لیکن ایک دفعہ کسی کی شکایت کا تذکرہ ہو گیا کہ فلاں کے پیٹ سے ریح خارج ہو گئی آواز کے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہنسے کہ حتیٰ بدت نواجذہ، یہ داڑھ بالکل کھل کر کے سامنے آ گئے. عرب کو اس چیز سے بڑی نفرت ہے، عرب کو اس چیز سے بڑی نفرت ہے. اس قسم کی آوازیں، اس قسم اتنے دور چلے جاتے. کانا اذا ذهب ابعد. آپ تو چونکہ مولوی نہیں، ہم لوگ ملا لوگ ہوتے نا، طالب علموں کے سامنے جب اس کا ترجمہ کرتے تو وہ جو چونکہ گرامر وغیرہ جانتے ہیں تو گرامر کے اعتبار سے اب ظاہر ہے کہ آپ آدھا گھنٹے میں مولوی تھوڑی بنیں گے. اگرچہ ہماری تبدیلی آپ نے بہت لائی ہے پاکستان میں، لیکن ایسی تبدیلی ہم نہیں لا سکتے کہ 15 منٹ میں آپ کو مولوی بنائیں. یہ تبدیلی ہماری بس کی بات نہیں ہے، بہت مشکل ہے. اس قسم کی تبدیلی ہم لوگ نہیں لا سکتے. تو اس کا ترجمہ کانا اذا ذهب ابعد، قضاء حاجت کے لیے چلے جاتے تو بہت دور چلے جاتے. پھر اگر کوئی کھائی، کوئی کھڈا اور کوئی گھاٹیاں اگر مل گئی، درختوں کے جھنڈ مل گئے تو ٹھیک ہے. اور اگر یہ کہ کوئی پردے کی چیز نہیں ملی، کوئی کھائی، کوئی کھڈا اور کوئی گھاٹیاں نہیں ہیں اور ان کے درختوں کا جھنڈ بھی نہیں ہے اور اس طرح جنگل بھی نہیں ہے، چھپنے کی پردے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر فرماتے تعال یا شجرہ، 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 اے درخت ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ، ادھر آ. وہ درخت دور دور سے دوڑ لگاتے، آ کر کے ایسا گھیرا ڈالتے، گھیرا ڈال کر کے پردہ کرتے کہ حضرت کی ہم خدمت کریں. سبحان اللہ. میری گزارش اپنے بھائیوں سے ہوگی، میری گزارش یہ ہوگی کہ درخت اور پہاڑ بھی آپ پر دوڑ لگا رہے. کاش کہ محمد کی فریاد پر میں اور آپ ہم دوڑ لگائیں، انشاءاللہ زندگی ہماری بن جائے. تھوڑی سی مولوی صاحب آ کر کے پھر ہمیں سناتا ہے سائیں ایڑو سوہنو ہوں، سائیں اوڈو خوبصورت ہوں، ایڑو ہو ایڑو ہو. تو بھائی اصل چیز جو بیان کرنے کی، زندگیاں بدل دو. آپ اپنے اخلاق، کردار، آپ کے بود باش، نشست و برخاست، آپ کی یہ کہ زندگی، آپ کے طور طریقے محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق وہ دوڑ لگاؤ. دیکھو کہ محمد ہم سے کیا چاہ رہا ہے، آپ ہمیں کیا سبق سکھا رہا ہے، آپ ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں، آپ کی مرضی کیا ہے، آپ کے اشارے کیا ہیں، آپ کے اشاروں کے مطابق چلو. یہ تو نہیں ہے بس مولوی صاحب آ کر کے سیرت بیان کر رہا، حضرت ایسے خوبصورت، تو حضرت ٹھیک ہے ایسے خوبصورت تھے، یہ سیرت ہے، لیکن اصل سیرت آپ کی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اخلاقیات ہے، نکاح ہے، معاملات ہیں، آپ کا غصہ ہے، آپ کی دوستی ہے، آپ کی دشمنی ہے، آپ کا سفر ہے، آپ کا حذر ہے. اصل تو یہی ہے، اصل سیرت یہی ہے. لیکن مولوی صاحب بتاتے ایسے خوبصورت تھے. تو سوال یہ میرے بھلا اگر مولوی صاحب بلوچ ہے، کالے رنگ کا، تو اپنے آپ کو خوبصورت کرے گا؟ سیرت تو وہ ہوتے ہیں کہ سمجھنے کے بعد آدمی اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے. یہ سیرت ہے لیکن اصل سیرت نہیں ہے. اگر بتا دے کہ حضرت ایسے خوبصورت تھے تو کیا کالے رنگ کا مولوی بلوچ وہ اپنے آپ کو خوبصورت کرے گا؟ یا بتا دیں کہ حضرت کی قد مناسب تھی، آپ ایسے درمیانے قد کے تھے، لمبے تھڑنگے بھی نہیں تھے، چھوٹے ٹھگنے قد کے بھی نہیں تھے، جیسے حدیث میں آتا ہے لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر. اگر کوئی ٹھگو ملا ہے تبلیغی ہے تو وہ بڑا ہو جائے گا؟ سیرت تو وہ ہے کہ جس کو سمجھنے کے بعد میں آدمی اس کو اپنائے نا، تو اپنائے. کون سا کالے خان مولوی، کون سا کالا تبلیغی وہ اپنے آپ کو اس طرح کرے گا؟ اصل سیرت آپ کی زندگی ہے، آپ کی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، عبادات، معاملات، یہ ہے. اس کو تو چھوڑنا ہے. بس مولوی صاحب کو لا کر کے بٹھایا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حیا کا اتنا غلبہ تھا، میں اللہ جانتا ہے کہ یہاں کسی کی طرف اشارہ نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے اس طرح کسی سے ٹکر لینا وہ ہم لوگ نہیں لے سکتے، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہے. لیکن صرف اتنی سی گزارش ہے، اتنی سی گزارش ہے کہ حیا کی حد تھی. عربوں کے یہاں یہ جو جبہ ہوتا ہے نا، بڑا سا جبہ، جبہ کے نیچے انڈرویئر وغیرہ یہ وہ کرتے ہیں، پہنتے ہیں. اور پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جبہ ہوتا ہے اور وہ انڈرویئر، اس کے اوپر پھر ایک تہبند سا، پھر تہبند باندھتے ہیں، پھر اس کے اوپر جبہ ہوتا ہے. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس آپ کی چچا،
یہ دونوں ہم عمر ہیں، صرف چچا 2 سال رسول پاک سے عمر میں بڑے ہیں، چچا اپنے بھتیجے سے 2 سال عمر میں بڑے ہیں۔ حضرت عباس سے لوگ پوچھتے تھے هل انت اکبر سنا اب ابن اخیک، تو بڑا ہے یا تیرا بھتیجا محمد بڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت عباس ہنس کر کے فرماتے تھے انا اکبر منہ سنا وهو اعظم منی، ارے بھائی عمر میں تو میں چچا ہوں، میں عمر میں 2 سال بڑا ہوں، لیکن میرے بھتیجے کی عظمتوں کا کیا کہنا، وہ آسمانوں پہ پہنچا ہے۔ بھتیجے نے چچا کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ انا اکبر منہ سنا وهو اعظم منی، محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، وہ ایک عظیم انسان ہے۔ لیکن بے تکلفی ہوتی ہے، چچا اور بھتیجا یہ محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ چچا اور بھتیجا، بس دونوں بھائی بھائی لگ رہے تھے۔ پھر آپ کے ایک چچا آپ نے سنا حضرت حمزہ اسد اللہ جس کو شہید کیا گیا، حضرت حمزہ آپ کے چچا بھی تھے، والد صاحب کے بھائی بھی تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، رضائی بھائی تھے۔ ان دونوں نے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک خاتون کا دودھ انہوں نے پیا، رضائی بھائی بھی ہو گئے۔ حضرت کے رضائی بھائی بھی تھے اور چچا بھی تھے۔ حضرت عباس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتھر اٹھا کر کے لا رہے تھے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے لیے، بڑے بڑے لوگ، بالغ لوگ اور عمر رسیدہ لوگ، وہ ایک ایک پتھر لا رہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے 2 پتھر اٹھا کر کے اپنے کندھے پر رکھ کر کے لاتا تھا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ بھتیجا آپ اتنے پتھر اٹھا کر کے کندھے پر آپ رکھتے ہیں، کندھا آپ کا زخمی ہوگا، لہذا اس کے لیے کیا کریں کہ یہ جو آپ کی دھوتی ہے، اس دھوتی کو اتار کر کے اس کو دوہرا تہرا چوہرا کر دو، دوہرا تہرا چوہرا کر کے اس کو کندھے پر رکھ دو، اور پھر کندھے کے اوپر پھر پتھر آپ رکھیں گے تو کندھا آپ کا زخمی نہیں ہوگا۔ کہنے لگے کہ چچا کا، یا فرمایا عباس کہ عباس مجھے برداشت نہیں ہو رہا کہ دھوتی اتار دیں، حالانکہ انڈرویئر ہے اور جبہ کتنا بڑا ہوتا ہے، عربوں کے جبے شرمگاہ بالکل چھپی ہوتی، شرمگاہ کے کھلنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، اور وہ انڈرویئر ہے اور پھر اس کے اوپر تہبند ہے، دھوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں۔ حضرت عباس کا اصرار ہو گیا، انہوں نے ہاتھ ڈالا کہ یہ دھوتی کو اتارے، شرمگاہ ظاہر پھر بھی نہیں ہوگی، شرمگاہ نہیں کھلے گی، اس کو دوہرا تہرا چوہرا کر دے اور پھر اس کو کندھے پر رکھ دے، اس کے اوپر پتھر رکھے تو کندھا مبارک آپ کا زخمی نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنی مرضی کے خلاف اور حیا کے خلاف، بالکل یہ حیا، آپ کے نبی تو اتنا حیادار ہوتا، حیا ختم ہے نبی پہ حیا اور شرم ختم ہے، لیکن آپ نے کہا کہ میری حیا مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں چچا تھے کر لو۔ تو جیسے آپ نے جس طریقے پر ہاتھ ڈالا دھوتی کو کھولنے کی نیت سے، جیسے دھوتی کھولی نہیں کھولی، بے ہوش ہو کر کے گر پڑا، بیت اللہ کے اندر بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ آگے حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے، البتہ اس کے تاریخ والے لکھتے ہیں کہ فرشتوں سے برداشت نہیں ہو سکا، فرشتے پہنچے یا جنات نے فوراً آپ کی دھوتی باندھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہوش میں آ گئے، آنکھ کھل گئی، کہنے لگے کہ چچا دیکھا آپ نے، مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ گزارش یہ ہے دوستوں سے، گزارش یہ ہے کہ حیا بھی آپ کی سیرت کا ایک حصہ ہے، حیا بھی آپ کی سیرت کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے گھروں میں کیا حیا ہے، ہماری سوسائٹی میں حیا کیا ہے، ہمارے محلے میں حیا کی رعایت کس حد تک ہے، ہمارے معاشرے میں حیا کی ہمارے ملک میں حیا کا جنازہ جس طرح نکالا گیا، اللہ کے لیے اس کو آپ خود سمجھو، اس کو آپ خود سمجھو، اور یہ دیکھو کہ حیا ہم نے ترقی کی ہے، یا اس میں کوئی شک نہیں ہے، جانور بننے میں روز بروز ہم ترقی کرتے، جانور بننے میں، حیوان بننے میں روز بروز ہم ترقی کرتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد بڑے آدمی ہیں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، 4 ائمہ میں سے ایک امام ہے۔ امام احمد اب تک بالغ نہیں ہوا، لڑکے آپس میں کہیں پر کہیں جھیل تھی، اس جھیل کے اندر لڑکے نہا رہے ہیں اور یہ ہے کہ وہ چھلانگ مار رہے ہیں، امام احمد سے کہا کہ بھائی کپڑے اتارو، سب ننگے ہو کر کے غسل کر رہے ہیں، آپ بھی نہ، کہنے لگے کہ نہیں، کہنے بابا یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، لوگ بھی نہیں ہے، کسی کی آمد رفت نہیں ہے، کیا ہو گیا، کپڑے اتار کر کے بابا کبڈی کھیلیں گے، پانی کے اندر کھیلیں۔ اس نے کہا مجھے برداشت نہیں ہو رہا، تو پھر آخر لڑکوں نے مجبور کیا، اپنے دوستوں نے کہا اللہ کے بندے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، کہنے لگے وہ تو ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہنے لگے وہ تو ہے نا، وہ عرش والی ذات بھی ہے، اور پھر اب تک یہ بچہ بالغ بھی نہیں ہوا، قریب البلوغ ہے، پڑھتا
تھا، اپنے اساتذہ سے سبق پڑھتا تھا، جیسے کہ میرے جیسے نالائق سلیم اللہ کے پاس 20-30 سال رہا، لیکن سلیم اللہ کا رنگ ہم نے جس طرح لینا چاہیے تھا لوگوں نے بہت کچھ لے لیا، مفتی نظام الدین نے لے لیا، مولانا تقی صاحب نے لے لیا، لیکن میں نالائق قسم کا آدمی، بعض لوگ جو جتنا متوجہ ہوتا ہے، جتنی اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے اتنا ہی لے لیتا ہے۔ سلیم اللہ سے لوگوں نے بہت کچھ لیا، لیکن میں نے نالائق نے جس طرح لینا چاہیے تھا ہم لوگوں نے نہیں لیا۔ امام احمد نے فرمایا کہ مجھے نہیں، نہ میرا نبی اس کی اجازت دیتا ہے، نہ میرا رب اس کی اجازت دیتا ہے۔ کہہ رہے ارے بابا ہم تو بالغ ہی نہیں ہے، لڑکے کہہ رہے بالغ ہی نہیں ہے، ہماری داڑیاں بھی نہیں ہے۔ ارے بابا بچپن کا زمانہ ہے، کھیلیں گے مزے کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میری حیا اس کی اجازت نہیں دیتی، میری حیا اس کی اجازت، میرا رب اس کی اجازت نہیں دیتا، اور میرا نبی محمد اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چل جی، لڑکوں نے ایڑی چوٹی کی زور لگائی، نہیں۔ اب تو ہمارے مولوی بھی سیونگ پول میں کھیلتے رہتے ہیں، بہت اچھے لگتے، واہ واہ واہ، مولویوں کو بھی دیکھا بعض کو، مجھے بڑے اچھے لگتے، واہ واہ ماشاء اللہ۔ وہ کیا سیونگ پول کہتے، کیا کہتے؟ سیونگ پول۔ وہ سیونگ پول جو ہوتے نا، اس میں صوفی اور مولوی جب وہ کپڑے اتار کر کے جب کبڈی کرے بڑا پیارا لگتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ آسمان بھی اپنی آنکھیں بند کرتا ہے کہ میری توقع آپ سے تھی لیکن تو بھی بے غیرت بن گیا۔ آسمان بھی اپنی آنکھیں بند کرتا ہے کہ مولوی صاحب تجھ سے توقع تھی، تو بھی بے غیرت بن گیا، تو پھر اب ہم کس کو، پھر آسمان کہتا ہے میں کس کو تلاش کروں، تو جب اتنا بے غیرت بنا تو اب میں کس کو دیکھ لوں۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا۔ رات کو سو گئے، خواب میں دیکھ رہا ہے حضرت ابو بکر آگے، عمر آگے، کہتے احمد ابن حنبل اٹھو، محمد تیرے استقبال پہ کھڑے۔ احمد بن حنبل اٹھو، محمد رسول اللہ تیرے استقبال پہ کھڑے ہیں۔ احمد بن حنبل کیوں نہیں اٹھے گا؟ کہتے کہ میں نے دیکھا، دوڑ لگایا، ابو بکر عمر ادھر ہی رہ گئے، وہ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں۔ میں پہلے مبارک چہرے کے پاس، اس نور کے پاس پہنچا اس کے پاس، اس نے سینے سے لگا کر کے لعاب مبارک میرے منہ میں ڈالا اور کہنے لگے، فرمایا احمد بن حنبل تو میرا روحانی بیٹا ہے، تو میرا روحانی بیٹا ہے۔ بس اتنا سا خواب میں دیکھا۔ صبح کو امام احمد بن حنبل، خواب تو اس کو یاد تھا، صبح کو گیا استاد جی کے سبق میں، استاد جی سبق پڑھا رہا ہے، امام احمد کہتا ہے تم غلط پڑھا رہے ہو، سبق اس طرح نہیں ہے۔ پھر آگے چلتا استاد جی امام احمد بن حنبل کے سبق پڑھاتا ہے، اور حضرت احمد بن حنبل کہتا ہے نہیں اس طریقے پر نہیں ہے، اصل بات یہ۔ پھر استاد جی پڑھاتا ہے کہ تیسری حدیث، وہ کہتا ہے اصل بات اس طرح نہیں ہے، اصل بات اس طرح۔ استاد جی بھی حیران ہو گیا کہ جو گزشتہ کل کا جو احمد بن حنبل تھا آج وہ احمد نہیں ہے۔ ہمارا جو بچہ تھا، جو ہمارا شاگرد تھا احمد بن حنبل، جس کو 2-3 دن پہلے ہم سبق پڑھاتے تھے، وہ اس جگہ پر تو نہیں بیٹھا ہوا نہیں تھا، وہ اس جگہ پر۔ یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہ انقلاب آئے تو ایسا انقلاب آئے، یہ کوئی انقلاب ہے کپڑے اتار کر کے ننگے، رمیا وتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا، چل۔ ہاں یہی انقلاب چاہیے نا آپ کو۔ ہم ملک میں اس قسم کی تبدیلی، بے غیرتی کی تبدیلی تو لائے گا، بے حیائی کی تبدیلی لائے گا، تبدیلی لا، اس قسم کی تبدیلی لا، تو ایسی تبدیلی لا۔ خیر، استاد جی سمجھ گئے کہ شاگرد وہ ہمارا پہلے والا شاگرد نہیں ہے۔ سبق بس کہتے الا بلا برگردن ملا، جلدی کر کے اس نے سبق پورا کر دیا۔ استاد جی نے آہستہ استاد جی نے شاگرد کو نکال کر کے کہنے لگے، احمد بن حنبل قسم اٹھاؤ کہ کوئی چکر ہے، کوئی تبدیلی آ گئی ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ اصل بات بتا دو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے کو خواب میں دیکھا، کہنے لگے میں بھی سمجھ گیا کہ آج تیری زبان وہ پرانی زبان نہیں ہے، آج جس انداز میں اللہ پاک نے تیری زبان پہ نور رکھا ہے آج وہ چیز ہی نہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ درختوں کو بلا رہے تعال یا شجرہ، تو درخت آ رہے ہیں، تعال یا شجرہ، آ جا۔ درخت سارے جمع ہو گئے، پہاڑ پہ گزر رہا ہے، بالکل بخاری میں حدیث موجود ہے، ھذا جبل احد یحبنا ونحن نحبه، یہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔
عود ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ مولانا موسیٰ روحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، لاہور اشرفیہ کی شیخ الحدیث شیخ التفسیر تھے، ترمذی پڑھاتے تھے۔ ابھی چند سال پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا۔ یہاں سے حضرت جب حج پہ گئے اور حج سے آگے پھر ساتھیوں کو کہا کہ بھائی مجھے بدر پہ لے جاؤ، بدر پہ میں لے جاؤ، تو بدر جب لے گئے تو مولانا موسیٰ نے ساتھیوں سے فرمایا کہ ہٹ جاؤ تم لوگ، بس مجھے یہاں بدر پہ آپ لوگوں نے پہنچایا، آپ لوگ ہٹ جاؤ۔ ساتھی ہٹ گئے۔ اب وضو ہے آپ کا، آپ نے مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر کے نماز پڑھ کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد پھر اب ہاتھ اٹھا۔ میں نے حضرت کو دیکھا تھا، حضرت اس طرح ہماری طرح ہاتھ نہیں اٹھاتے، ایسے کرتے تھے، ایسے ہاتھ۔ بڑا خوبصورت انسان تھا۔ تو حضرت نے ہاتھ اٹھایا، رو رو کر کے کہہ رہا کہ اے بدر، ایک پاکستان کا بہکاری تمہارے پاس آیا ہے، اے بدر پاکستان کا ایک بہکاری تمہارے پاس آیا ہے، میں بہکاری ہوں۔ اے بدر کے پہاڑ، اے بدر کے چٹانوں، اے بدر کے پتھر، اے بدر کی زمین، بخیلی نہ کر، بخیلی نہ کر، بخیلی نہ کرو، ذرا سخاوت سے کام لے لو۔ ہم نے محمد کو نہیں دیکھا، لیکن اے بدر کی زمین، تو نے تو ابو بکر عمر اور محمد رسول اللہ کو دیکھا۔ اے بدر کی زمین، تو بول بول بول، کس جگہ پر، تیرے کس حصے پر محمد کے قدم مبارک پڑ گئے تاکہ میں اس حصے کا بوسہ تو لے لوں۔ مولانا مست ہو گئے۔ اب وہ اپنے بالکل بے خودی میں دعا کر رہا ہے کہ اے بدر کے پتھروں، اے بدر کے پتھروں، بتا دو تم میں سے کس نے محمد کو دیکھا؟ اے بدر کی سرزمین، تو بتا کس حصے نے، تمہارے کس جگہ پر محمد رسول اللہ کی قدم مبارک؟ تو آواز آ رہی، تعال یا موسیٰ، تعال یا موسیٰ، انا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر سے آواز آ رہی، اس پتھر سے آواز آ رہی، موسیٰ آجا، میں نے محمد کو دیکھا۔ مجھے اور آپ کو یہ آواز نہیں آئے گی، اس لیے کہ یہ جو اندر جو گند ہے نا، اس گند کے ہوتے ہوئے ہمیں تو یہ باتیں نہ سمجھ میں آتی ہے نہ کچھ۔ ارے ہانے ملا وہی تب اچھی کو ہکڑو ملو آئے باز قریب وہی بس ملو آئے بس ہانے ببر پتھر وری گالا ایندا ہے، بدر جی زمین وری گالا ہے، ای بھی گالا، یہ سمجھن میں اچن واری گالا، یہ اچھی کون تے سمجھ ہانے تھک کے تھی تھکڑے ہیں بڑے یہ ہوئے۔ ہم لوگ تو ہے اسی قسم کے نا، ہم بس اپنے آپ کو جس طریقے اور ایک آدمی نے جو ہے نا، وہ ایک خاتون اپنے بچے کے گند کو صاف کر رہی تھی، بچے کے گند کو صفائی کرتے کرتے ہاتھ پہ اس کے پاخانہ لگ گئے، اور لوگوں نے کہا کہ بھائی آج ماشاءاللہ پہلی تاریخ چاند کی پہلی تاریخ چاند نظر آ گیا، اللہم احل ولینا بالیمن والایمان، اے اللہ اس کو مبارک کرو، چاند کو، اس مہینے کو مبارک کرو۔ کہتے کاتھے آ، کدھر ہے؟ لوگ دیکھ رہے، کہتے یہ چاند آ گیا، چاند آ گیا، چاند آ گیا۔ ادھر سے مغرب سے ہوا چل رہی تھی مشرق کو، اس نے ایسے کر کے ہاتھ پہ بچے کے پاخانہ لگے، ایسے دیکھا تو ہوا اس کے ہاتھ پہ لگی، جیسے ہوا ہاتھ پہ ٹکرا کر کے اس کے ناک سے ٹکرا گئی، ہاتھ پہ پاخانہ لگا ہوا، اور وہی بدبودار ہوا بھی بدبودار ہو گئی۔ ہوا جب ناک سے لگی تو اس کو بدبو آ گئی، کہنے لگے او چنڈر تو کہ خدا مبارک کرے، پر ٹورو کرے تو استنجا بھی کون نہ کہیں یہیں آیا ہے۔ او چاند خدا تجھے مبارک کرے، لیکن اس دفعہ تو نے ایسے پاخانہ کر کے استنجا بھی نہیں کیا، ایسے ہی آ گیا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ چاند پر گند لگا ہوا یا اپنے ہاتھ پہ لگا ہوا؟ چاند پہ گند لگا ہوا یا اپنے ہاتھ پہ لگا ہوا؟ اپنے ہاتھ کی گند کو چاند کے گند سمجھ رہی ہے۔ ہماری بدبختی یہی ہے، انگریز نے جو گند ہمارے اندر ڈالا ہے، اس گند کے آئینے میں، اس گند میں کیا پھر ہمیں سب کچھ خدا کا ایک ایک حکم، نبی کی ایک ایک سنت، ہمیں وہ گندہ ہی گندہ نظر آتے، لیکن پھر بھی وہ بھی ایسا عاشق رسول آئیں ادا، پھر بھی ہم ایسے عاشق رسول ہیں۔ یہ تو کچھ جی کو نے ہی وری کجی کونے، کمیس وری کڈی وی ہکڑو ٹائی ہणी چڑھی ہوئے، وہ ستھن بھی کونے، وہ بھی آؤں عاشق رسول ہے۔ آپ سمجھے نہیں سمجھے کیسے ہم لوگ عاشق رسول؟ ہی تا کو جو کونے، ہتے بھی پگ مگ تا کچھ ہی کونے، ایک کمیس بھی کونے، یہ ٹائی ہणी ہی ہے وری، سمجھے؟ میرا اٹھنا بیٹھنا جانور کی طرح کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہوں، شر 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 شر، جی ہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب۔ وہ بھی آؤں مسلمان ہیں بابا، اساں آئے محمد جا امتی آئے بابا، پھر بھی ہم محمد کے امتی ہیں، ہم تو بڑے عاشق ہیں، شر 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 ہے۔ ایک مشرک کہتا ہے انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ، ارے
عورتیں بیٹھ کر کے پیشاب کرتی ہے، مرد تو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے۔ عربوں کی عادت تھی، جیسے ان کے اونٹ کھڑے ہو کر کے شر 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 پیشاب کرتا ہے، عرب اس طرح کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے تھے۔ لیکن میرا نبی آیا، عمر کو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، فرمایا یا عمر لا تبل قائما۔ حضرت عمر کے الفاظ سن لو، فرماتے کہ واللہ ما بلت قائما منذ اسلمت، جب سے میں نے لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھا، جب مجھے محمد رسول اللہ نے ٹوکا کھڑے ہو کر کے پیشاب نہ کرو، تو فرماتے واللہ ما بلت قائما منذ اسلمت، جب سے لا الہ الا میں نے پڑھا، اس کے بعد جب سے نبی نے مجھے ٹوکا، خدا کی قسم آج تک بھی کھڑے ہو کر کے میں نے پیشاب نہیں کیا، بیٹھ کر کے میں پیشاب کرتا۔ ہم لوگ بھی حیران ہیں کہ مولوی لوگ بھی کہیں ایئرپورٹوں پہ جاؤ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ ہم کسی انگریز کے ملک میں آ گئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ کھڑے ہو کر کے شر شر کرنا، یہی اس کا مقصد ہے، اور کیا کرنا ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان تم نے صحیح بنا دیا، خدا کی قسم حیران ہوتا ہے۔ میں خود دیہاتی قسم کا آدمی ہوں، دبئی میں جاتا رہتا ہوں، ہمارے عزیز بھی وہاں پر رہتے، شاگرد ہمارے رہتے، تو میں کیا وہ ایک اور ہوتا، وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو باتھ روم ہوتا خاص قسم، کموڈ سمجھے، وہ کموڈ مبوڈ تو ہم لوگ جانتے بھی نہیں ہے۔ تو اس کو میں نے کہا بابا پیشاب لگائے قضائے حاجت، اس نے کہا کہ استاد جی دا برو بلوچ ایرانی تھا، کہتے کہ تو کا برو شمیدہ چھ برو، ادھر سے جاؤ، دروازہ کھولا تو مجھے باتھ روم نظر ہی نہیں آیا، تو میں نے کہا یہ کجا ہے باتھ روم کا؟ اس نے آ کر کے وہ اٹھایا، کہتے ہمشی وہ ڈھکنا بڑا ہوتا، کہتے ہمشے، میں نے کہا واہ ہمشے، تو میں نے کہا اس کا اب اس سے شرم آ گئی مجھے، میں اس پر اٹھ کر کے ایسے بیٹھ گیا، دڑام سے گر گیا، آواز آ گئی، وہ قریب باہر، بعد میں جب میں آ گیا کہنے لگا استاد جی چی بوتا منگو مسئلہ خراب بوتا وجہ کہتے استاد چی بوتا، میں نے کہا چی بوتا مسئلہ سک خراب بوتا وجہ، کہنے لگے کیا منگو ہم سے ہماری گاڑی کلٹی بو وجہ، ہماری گاڑی کلٹی، ہاں بھائی ہے اللہ اکبر۔ سن لو ابو داؤد کی روایت آپ کو سنا، انظروا الیہ، تعجب کر کے کہہ رہے انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ، ارے عورتیں بیٹھ کر کے پیشاب کرتی ہے، عورتیں بیٹھ کر کے پیشاب کرتی ہے، یہ کیسے بیٹھ کر کے پیشاب کرتا ہے؟ انظروا الیہ یبول کما تبول المرأۃ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ لیکن پھر آپ نے بتا دیا کہ نہیں، یہ عورتوں والا مسئلہ نہیں ہے، حیا یہی ہے، شرم یہی ہے، تقوی یہی ہے، طہارت یہی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اونٹ میں گدھے میں تم میں فرق تو ہونا چاہیے نا، کچھ فرق تو کرو۔ لیکن ایک مزے کی بات اور بھی بتاؤں، آپ نے دیکھا ہمارے حضرت علی نے کسی سے پوچھا کہ کتا کس وقت بالغ ہوتا ہے؟ حضرت علی نے پوچھا کسی کافر سے کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ کتا جب ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرے تو سمجھو کہ بالغ ہو گیا، اور اگر ایسے ٹانگ رکھا ہے تو ایسے کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے، ٹانگ اٹھا کر کے اپنے آپ کو گند سے پیشاب سے نہیں بچاتا تو سمجھو کہ وہ نابالغ ہوتا ہے، سمجھے؟ یہ حضرت علی نے بتایا۔ لیکن آپ بتاؤ کہ کتوں کو آپ نے دیکھا، جو کتے نابالغ ہوتے تو وہ تو ایسے شر 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 کریں گے، لیکن جو بالغ ہوتے تو ٹانگ اٹھاتے ہیں، ٹانگ اٹھا کر کے پھر ایسے پیشاب کرتا ہے، اور اس طرح ترچھا، تاکہ ٹانگ چونکہ اس نے اٹھائی ہے کہ میرے ٹانگ پر یہ گند نہ لگے، سمجھے؟ کتا کسی ٹائم پہ بالغ تو ہو جاتا ہے، معاف کیجئے گا انگریز کے غلام کبھی بھی بالغ نہیں ہوتے، کتا تو کبھی نہ کبھی بالغ تو ہو جاتا ہے، لیکن کہتے مولوی خراڑ ملن کے ڈس میں کتوں آئے ہیں، میرے ملا ہی اڑ ملا تو پو بھی تو بالغ ہے، تو بالغ ہی کون ہے، تو پوڑو تھی چکا ہے، پو بھی تو بالغ تو کون ہے، ہاں تو کہ کہہ رہے ہوتے تو کہ کہہ وری سمجھائے ملن کے وری جس وہ بابا ملا کبھی بھی انگریز کا غلام بالغ نہیں ہوا، آج تک بھی وہ بالغ نہیں ہے۔ یہ ہمارے حیا ہے، یہ ہمارے حیا کا مسئلہ ہے، اللہ اکبر۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اصل سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا، شرم، آپ کی نماز، روزے، زکوٰۃ، خرید و فروخت، معاملات، غمی خوشی، پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کے رفتار ایک کون ہے؟ جانور بھی تو کھاتے ہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے کہ تو نے اپنے کھانے کا انتظام کر لیا، جانور بھی کھاتا ہے پیتا ہے، اور اللہ آپ کو بھلا کرے سوتا ہے، لباس بھی اس کا ہے۔ کبوتروں کے لباس کو دیکھو، مہینوں کے مہینے دھلے ہوئے نہیں، کیسے چمکتے دھمکتے اس کے پر ہے، لیکن تو ایک ہفتے تک کراچی میں اپنے کپڑے نہ دھو، ایسی بدبو ہوگی کہ توبہ۔ لباس تیرا اچھا ہے یا کبوتر کا اچھا ہے؟
مور کا لباس اچھا ہے یا تیرا لباس اچھا ہے؟ یہ کوئی کمال نہیں ہے. بعض پرندوں میں، بعض جانوروں کے اندر ان کا بھی لباس یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق جانور بھی سوتا ہے، گدھا بھی الٹو پلٹو ہوتا ہے. فتمعقت تمعق الدابۃ، جیسے کہ گدھا الٹ پلٹ ہوتا ہے بھس والی زمین کے اندر. یہ کوئی اور سونے کا پلنگوں پر جب ہم سوتے ہیں نا ایسے کر کے، اور یہ ہے کہ پچھلا حصہ آسمان کی طرف، آسمان بھی کہتا ہے توبہ توبہ، آسمان بھی کہتا توبہ توبہ. حدیث رسول آپ کو سنا رہا ہوں، ترمذی ثانی کے اندر حدیث ہے، فرمایا ان ھذہ زجۃ لا یحبها اللہ سبحانہ و تعالی. اس طرح اوندا منہ ہو کر کے سونا، اس سونے پر لعنت ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. میں اخبار جنگ آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں. کوئی مولوی بیٹھا ہے تو مجھے بتا دے بعد میں کہ مولوی صاحب تو کون سی چینل سے گفتگو کر رہا ہے، میں بھی کتابیں دیکھ چکا ہوں. ان ھذہ زجۃ لا یحبها اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ اس کو قطعاً پسند نہیں کرتا. یہ بھی کوئی طریقہ ہے سونے کا؟ اس طریقہ پر سو. ہمارے حضرت کو 100 سال سے اس کی عمر زائد تھی. ایک مرتبہ فرمایا کہ آپ کو نہیں، میرا کوئی خالق ہے، میرا سونا محمد ہے. فرمایا کہ مانو یا نہ مانو، کبھی دایاں کروٹ میرا تھک جاتا ہے 2-3 گھنٹوں کے بعد، تو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے 5 منٹ 10 منٹ 2 منٹ بائیں کروٹ پر تھوڑا سا آرام کر لوں، لیکن میری آنکھ لگ جائے بائیں کروٹ پر کبھی بھی نہیں ہوا. میں نے سلیم اللہ نے 100 سال اسی پر میں نے گزاری ہے کہ میں ہمیشہ دائیں کروٹ پر سوتا ہوں. یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے، یہ میرے نبی کی سیرت ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ جو دائیں کروٹ پر سوئیں گے ان کو کبھی بھی دل کی بیماری نہیں لگے گی. آپ دیکھو تبلیغیوں کو کہاں بیماری لگتی ہے؟ جس بھی تبلیغی کو دیکھا کون سی تبلیغی دل کی بیماری؟ صحیح تبلیغی ہوگا نہیں ہوگا دل کا بیمار. مولوی بھی نہیں ہوگا، مولوی کی 6000 تنخواہ، دل کی بیماری ہوگا آغا خان اسپتال جائے گا، 6000 میں اس کو کوئی داخل کرے گا؟ مولوی جب دل کا مریض ہوگا تو آغا خان اسپتال لے جائے گا کیا؟ آغا خان اسپتال میں مولوی کو تھوڑی داخلہ دیتے ہیں. آغا خان اسپتال، لیاقت اسپتال میں سارے سیٹ پڑے ہوئے، وہاں پر بیڈوں پر جا کر کے دیکھو سیٹ سوئے ہوئے مولوی. ہاں وہ مولوی ہوگا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہوگا، ورنہ یہ غریب ملا 6000 8000 ان کی تنخواہ، دال خور کے بچے، یہ کیا کریں گے؟ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ بلڈ پریشر ہائی ہے نہ کوئی. ہمارے ایک ساتھی نے ابھی، اللہ بچائے اللہ سب کی حفاظت کرے، ایک ساتھی کو بڑا شوق تھا، کہتے ہیں کہ استاد جی آپ کا چیک اپ کراتا ہوں. ہمارے شاگرد بھی ایسے ہوتے، چیک اپ کراتا. میں نے کہا چیک اپ کرا دے. اس نے لگا ایک ڈاکٹر کو، اس نے 20,000 روپے دی. ڈاکٹر نے مشین لگایا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب بیماری نہیں بتانا، مشین لگایا. ایسا ڈاکٹر ہنسا، کہتے اس ملا کو کچھ نہیں. ہنس کر کے وہ ڈاکٹر بھی کہنے لگے اس ملا کو کچھ بھی نہیں. یہ حال ہے. یہ تبلیغی بیمار نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہوگا، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں. آج کے تبلیغی کو آپ ابو بکر عمر تو نہ سمجھو، اور آج کے مولوی کو نہ سمجھو، کمزوری کوتاہیاں ہیں. لیکن مولوی بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے، آپ کا سیٹ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے. سیٹ کو آپ آغا خان اسپتال لے جاتے ہیں، مولوی صاحب جا کر کے کسی حکیم سے 150 روپے کی دوائی لیتا ہے. 1 مہینے کے بعد پتہ چل گیا ہیپاٹائٹ سی اور بی کی بیماری. وہ سیٹ بھی ہیپاٹائٹ سی میں مبتلا تھا، مولوی بھی اسی ہیپاٹائٹ سی کے اندر مبتلا تھا. پتہ چل گیا مہینے کے بعد سیٹ مر گیا آغا خان اسپتال میں، مولوی 150 دوائی سے بچ گیا. یہ ظالم کا بچہ مرا نہیں، یہ نہیں مرا. کیا مرا؟ کچھ تو سنت کی برکات تو ہے نا، سنت کے کچھ برکات تو ہے، کچھ تو سنت کی برکات ہے، دین کے کچھ برکات ہے، نبی کی حیات طیبہ کی برکات ہے. نبی کی زندگی کے مطابق تبلیغ والے کہتے ہیں کہ نقل تو اتارے. اس لیے دوستوں سے گزارش ہے، میں نے عرض کیا کہ درخت بھی اپنے سائے بدل رہے ہیں، ہوائیں وہ اپنا رخ بدل رہی ہے، موجیں بھی اپنا رخ بدل رہی ہے، پہاڑ بھی اپنا رخ بدل رہے ہیں، جانور بھی اپنا رخ بدل رہے ہیں، سانپ بھی اپنا رخ بدل رہے ہیں، بڑے بڑے طوفان بھی اپنا رخ بدل رہے ہیں. پوری دنیا بدل گئی. طوفانوں کو بھی آپ نے اشارہ کر دیا، طوفانوں کو بھی اشارہ کر دیا، بادلوں کو اشارہ کر دیا، رخ انہوں نے بدل دیا، تبدیلی لائی. ممبر پر جیسے میں بیٹھا ہوں، آج کے ہمارے سبق میں، بخاری شریف کے سبق میں ایک بدو آ گیا کہنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن فرماتے کہ اللہ کے نبی دعا کر،
دعا کر، ہمارے مال مویشی ہلاک ہو گئے، گھوڑے ہلاک ہو گئے، پانی پینے کو قطرہ نہیں ملتا، درخت رو رہے ہیں، درخت خشک ہو چکے ہیں، اور یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں، سفر ختم ہو گئے۔ آدمی سفر کرے گا تو راستے پر پانی تو ملے، پانی ہی نہیں ہے، راستے پر کم از کم گھاس تو ملے، اپنے اونٹوں کو چرائے، گھاس ہی نہیں ہے۔ حضرت دعا کرو۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کے دوران دعا فرمائی۔ آج جمعے کے نماز کے بعد صحابی کہتے ہیں کہ واللہ ما رأینا فی السماء قزعۃ، خدا کی قسم بادل کی ایک ٹکڑا بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا، بدلی میں اچانک دیکھا ایک چھوٹی سی بدلی جبل صلا سے، مدینہ کے اندر صلا، جبل صلا سے دیکھا، اس کے پیچھے سے نمودار ہو گئے ایک چھوٹی سی بدلی، یہ بدلی یہ پھر بادل بن گئی، بڑی بڑی بادلیں پہاڑوں کی طرح پورے مدینہ کو گھیرے میں لے لیا۔ آج بارش جمعہ کو، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ، اگلے جمعے تک، اگلے جمعے کو وہی بدو دوڑ دوڑ کر کے آنے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کر دعا کر دعا کر۔ اتنی بارش ہو گئی زمینوں کے بند ٹوٹ گئے، ندیاں بہہ رہی ہے، وادی کنات مدینے میں وادی کنات مست ہو گئی ہے، ایسے بہہ رہی ہے کہ نہ وہاں کے لوگوں کو اس طرف آنے چھوڑ رہی ہے، نہ یہاں کے لوگوں کو ادھر جانے چھوڑ رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی ہماری ضرورت پوری ہو گئی، اے اللہ کے نبی ہماری ضرورت پوری ہو گئی، حضرت دعا کر دعا کر۔ آپ فرماتے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا اللہم امطر حوالینا، اے اللہ ہماری یہ ہے کہ ضرورت پوری ہو گئی، دائیں بائیں بارش برسا دے، ولا علینا ولا تمطر علینا، ہم پر بارش نہ برسا دے، ہماری ضرورت پوری ہو گئی۔ صحابی کے الفاظ سن لو، یہ نالائق ملا آپ کو کیا سمجھائے گا۔ صحابی کہتا خدا کی قسم دست مبارک انگلی مبارک سے جیسے اشارہ کرتا تھا جس طرف کہ اے اللہ اللہم علی الاکام، اللہم علی الاکام والعطب والجبال والزراب ومنابت الشجر، اے اللہ جہاں درخت اگ رہے، جہاں چھوٹے پہاڑیاں بڑے بڑے پہاڑ، اے اللہ ادھر بادلوں کو لے جا۔ صحابی کہتا خدا کی قسم محمد رسول اللہ کے دست مبارک انگلی مبارک سے جیسے اشارہ ہوتا تھا جس طرح بادلیں اسی طرف دوڑ لگاتی تھی، بادلوں کی دوڑ اسی طرف لگتی تھی۔ اتنی سی گزارش ہے، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو محمد کی فریادوں پر دوڑ لگاؤ۔ کون تیار ہے؟ کون تیار ہے؟ یہ محمد کے فریاد آپ کو کون سنائیں گے؟ یہ آپ کو علماء سنائیں گے۔ کمزوریاں ہیں مولوی کی، کمزوریاں ہیں، آپ کو شکایت ہوگی۔ میں بھی کہتا ہوں آج کے مولوی منظور اپنی بات کہہ رہا، میرے جیسے کروڑوں نہیں، میرے جیسے اربوں مولوی منظور جمع ہو جائے، ابو بکر کے بھی خاک پا تک نہیں پہنچ سکتے، عمر کے خاک پاک تک۔ ہم لوگ ہیں کون؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھے، پھر بھی آپ کے گھر میں جبریل بھی نہیں آئے گا، میکائیل بھی نہیں آئے گا، اسرافیل بھی نہیں آئے گا۔ ہاں انشاءاللہ اسرائیل آئے گا، ضرور وہ آئے گا۔ باقی آپ کے گھر پہ جبرائیل وہی لے کر کے نہیں آئے گا، میکائیل وہی لے کر کے نہیں آئے گا۔ آپ کی اور میری رہنمائی یہی ملا کرے گا، یہی ملا۔ پوری دنیا ملا کے پیچھے لگا ہوا کہ ملا کسی کام کا کہیں کم جو ملا کون ہے، تو کلمہ بدھائے، تو سورت تو بدھائے۔ آپ اپنے لوگوں کو تو دیکھو کہ کوئی چیئرمین ہے، کوئی بلدیہ کا ناظم ہے، کوئی کیا ہے، 40 آدمی، کوئی چیئرمین، کوئی ناظم، کوئی چیئرمین، کوئی ناظم، کوئی پتہ نہیں کیا بلا۔ آپ کے کراچی کے صحافی کے ابا تو کہ دعا کنوت اچھے تھی، آپ کو دعا کنوت آ رہے، اس نے کہا اچھے تھی، تو بدھائے کیا ہے دعا کنوت؟ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ دعا کنوت۔ اڑے تو کہ دعا کنوت اچھے تھی، آپ کو دعا کنوت آ رہے، اس نے کہا بھی اچھے تھی، تو بدھائے چھائیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن۔ اڑے تو کہ دعا کنوت اچھے تھی، آپ کو دعا کنوت آ رہے، کہ ہاں آ رہی ہے، تو بدھائے چھائیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اڑے تو کہ دعا کنوت اچھے تھی، ہاں بابا اچھے تھی، وہ بدھائے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس۔ خدا کی قسم آپ کے 40 جاہل جو قوم کے جن کو تم منتخب کر رہے ہو، ان میں سے ایک کو بھی دعا کنوت یاد نہیں۔ یہ بھی معلوم نہیں ہے کسی کو نماز جنازہ کی، نماز جنازہ کیا ہے، اس میں کیا تکبیر ہے، کتنی رکعت ہے نماز جنازہ میں؟ کوئی کہتا ہے 6 رکعت ہے، کوئی کہتا ہے کہ 4 رکعت نماز جنازہ میں کہاں سے آ گئی؟ جتنا بھی گیا گزرا یہ ملا ہو، جتنا بھی گیا گزرا یہ صوفی ہو، جتنا بھی گیا گزرا یہ تبلیغی ہو، ان سے کروڑوں مرتبہ اچھے۔ تم نے کیا دیا ہے قوم کو؟ کیا قوم کو دیا؟ بیوقوف بنا کر کے پوری میڈیا سارا کا سارا اسی پہ لگا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہے۔ اپنے محتاجی سے پہلے جب آپ کی صحت ہے اور آپ کی تندرستی ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ کی نوجوانی ہے، جب آپ ٹھیک ٹھاک ہے،
فارغ البال ہے، آؤ دوڑ لگاؤ محمد کی طرف. لیکن جب سر اس طرح ہو جائے گا، ہاتھ اس طریقے پر ہو جائے گا، ہر طرف سے آغا خان اسپتال آپ کو جواب دے گا. یہ جب حال تیرا ہوگا اب آپ کہیں گے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. پوری دنیا جب جواب دے گی، ڈاکٹر جواب دے دیں گے. ابھی کہتے کسی مولوی صاحب کو بولا، ابھی آپ کو مولوی یاد آ گیا نا، ابھی آپ کو مولوی یاد آ گیا نا. تو مرتے وقت آپ کو ملا یاد آتا ہے، اس سے پہلے تو تم ملا کا نام سن کر کے تھوکتا تھا. ملا کا نام، تبلیغی کا نام سن کر کے تجھے الٹی آتی تھی. ابھی ملا تجھے آ گیا نا سمجھ. جو ملا مصیبت میں، سختی میں تجھے یاد آ جائے تو خوشیوں میں بھی اس ملا کو یاد کرو، خوشیوں میں بھی اس ملا کی طرف دوڑ لگاؤ، خوشی میں بھی اپنا رابطہ اس ملا سے. باقی آپ سے کون چندہ لیتا ہے؟ زوری کوئی آپ سے چندہ نہیں لے گا. نوجوان بھائیوں سے میری گزارش ہے، علماء کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر دیں. میں چندہ آپ سے نہیں مانگ رہا، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. ملا کی دوستی، تبلیغی کی دوستی، محمد رسول اللہ کی رفاقت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت. میں کل الشفا قاضی ایاز کی کتاب میں پڑھ رہا تھا. ایک صحابی مجلس میں آ کر کے ایسے دیکھتا تھا، ایسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا اور نیچے نظر کرتا بھی نہیں تھا، ایسے دیکھتا تھا. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا؟ کہنے لگے خدا کی قسم آنے کے بعد حضرت آپ سے جدا ہوتا ہوں، جی نہیں چاہتا، برداشت نہیں ہوتا، طاقت ہی نہیں ہے کہ آپ سے نظر ہٹا دوں، آپ سے نظر ہٹاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن پھر وہ اس پر رونے لگے. رو کر کے حضرت نے فرمایا کہ خیر تو ہے. کہنے لگے اے اللہ کے نبی، یہاں تو اگر 2 گھنٹہ نہیں دیکھتا ہوں، 2 دن اگر آپ سے الگ ہو جاتے کسی ضروری کام سے، 4 دن کے بعد آ کر کے پھر بھی آپ کو دیکھتے، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے، دل اپنا ٹھنڈا کر لیتے. لیکن اے اللہ کے نبی، آپ آسمانوں پر ہوں گے، اعلیٰ علیین میں ہوں گے، ہم گناہگار پتہ نہیں کس جگہ پر ہوں گے، ہم کس جگہ پر ہوں گے. اے اللہ کے نبی پھر کیا ہوگا؟ وہاں آخرت میں آپ کو دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا؟ میرے لیے کچھ کر لے. تو میرے نبی نے فرمایا اطاعت کر لے، سنتوں کو لازم پکڑ لے. پھر فرمایا المرء مع من احب، بخاری کی روایت ہے، جو جس سے محبت رکھتا ہے اللہ اس کے ساتھ اس کا حشر کرے گا. اور محبت جب کرتے ہیں، اگر محمد سے ہماری محبت ہے، واقعتاً محبت ہے، تو پھر محبوب کے، پھر حبیب کے مرضی کے مطابق جس کو جس سے محبت ہوتی ہے تو محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دل 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 دل. اگر کسی کی محبت میرے دل میں ہے، اس کو کوئی نہ مولانا حاجی عمران خان نکال سکتا ہے، نہ حاجی زرداری اس کو نکال سکتا ہے، نہ حاجی نواز شریف اس کو نکال سکتا ہے. یہ ہمارے امیر المومنین حضرات ہیں، اس لیے ان کا نام میں لے رہا ہوں. ان میں سے کوئی بھی دلی طور پر اگر کبھی کوئی محبت ہو، دل، محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے. دل کو کوئی کسی کے دل سے کوئی کسی کی محبت کو نکال نہیں سکتا. لیلا مجنون کے باپ نے کیس نام ہے، کس کر کے پٹائی کہ کتے کے بچے، تو ایک لیلا کے پیچھے لگا ہوا ہے. لیلا 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 لیلا. کیا ہے لیلا؟ چھوڑ، خود بھی ذلیل ہو گیا، مجھے بھی ذلیل کر دیا، خاندان کو بھی ذلیل کر دیا، ذلیل ہو گیا. چھوڑ لیلا کو، چل کعبۃ اللہ میں تجھے لے جاتا ہوں. لے گئے کعبۃ اللہ میں، لے جائے کیس کو اور مجنون کو کعبۃ اللہ میں لے گئے. کعبۃ اللہ میں جا کر کے غلاف پکڑ کے کہتے ہیں کہ یہاں دعا کر لے، اور یہ دعا کر لے، یا رب اسلبن انی حبہا، یا رب اسلبن انی حبہا ابدا. اے اللہ لیلا کی محبت میرے سینے سے نکال دو، اے اللہ لیلا کے سینے محبت میرے سینے سے نکال. اے بیٹا بے غیرت، کر دعا، اے اللہ لیلا کی محبت میرے سینے سے نکال. میں تیرا باپ ہوں، میں آمین کہوں گا. شاید رب کو ترس آ جائے، اس کعبے کے مالک کو، اس کے رب کو ترس آ جائے کہ اس لعنت سے تیری جان چھوٹ جائے. اس نے کہا ابا تو کچھ پرے ہٹ، ابا جی تھوڑا سا ہٹ جاؤ، میں دعا کرتا ہوں. وہ ابا جی تھوڑا سا ادھر ہو گیا. اس نے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کے کہتے ہیں یا رب لا تسلبن عنی حبہا ابدا، یا رب لا تسلبن عنی حبہا ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمین. اے اللہ لیلا کی محبت میرے سینے سے نہیں نکالنا، میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے لیکن لیلا کی محبت میرے سینے سے نہیں نکالنا. اے اللہ والو، جو بھی میری اس دعا پر آمین کہے خدا اس پر رحم کرے. ابا نے دیکھا کہ ہے محبت کوئی کسی کے دل سے نکال نہیں سکتا، محبت کسی کے. حضرت زید بن دسنہ رضی ابو سفیان لیڈر ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا. حضرت زید بن دسنہ کو ان کو گرفتار کیا
اور اس کو قتل کرنے اور شہید کرنے کی باری آ گئی۔ مشرکین مکہ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا حدود حرم کے اندر اس کو، محمد کا ساتھی ہے، ہمارا دشمن ہے، لیکن حدود حرم کے اندر اس کو شہید نہ کرو، حدود حرم سے باہر نکالو۔ حضرت زید بن دسنہ کو حدود حرم سے باہر نکالا۔ اب تلوار لے کر کے جلاد کھڑا ہے گردن اڑانے کے لیے۔ حضرت ابو سفیان نے اب تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوا تھا، ابو سفیان نے کہا زید بن دسنہ ایک بات آہستہ آہستہ آپ سے کرتا ہوں، زید بن دسنہ ایک بات آپ سے آہستہ آہستہ کر لیتا ہوں، اس کو قبول کرو گے؟ کہا کہ بتا دے، تیری جان چھوٹ جائے گی زید، تیری جان چھوٹ جائے گی زید بن دسنہ، آپ کی جان چھوٹ جائے گی، آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا، صرف یہ بتاؤ تجھے یہ گوارا ہے، تجھے یہ پسند ہے، تو اس کو برداشت کر سکتا ہے کہ تیرے گردن سے رسی نکالی جائے، تیرے جگہ پر محمد کو لایا جائے اور محمد رسول اللہ کے سر کو قلم کیا جائے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم کیا بات کرتے ہو، آپ اپنی جگہ میں مدینہ میں ہوتے ہوئے مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ آپ کے جسم مبارک میں کانٹا چبھے، تم کیا بات کرتے ہو، اڑاؤ میری گردن جتنا تمہیں اڑانا، کیسے بکواس کرتے ہو، کون سی چینل سے تم لوگ بولتے ہو؟ اس کو تو انہوں نے شہید تو کر دیا، لیکن ابو سفیان بعد میں مسلمان بھی تو ہو گیا، جہاں آپ نے دیکھا وہ لمبی تفصیلات ہیں، لیکن ابو سفیان نے اپنے ساتھ بڑا لیڈر تھا، غضب کا ذہین آدمی تھا حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم محمد کے ساتھیوں کی جیسے محبت ہم نے کائنات میں نہیں دیکھی۔ حضرت علی سے پوچھا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی تمہاری محبت محمد رسول اللہ سے کس طرح ہوتی تھی؟ فرمایا کان احب الینا من اولادنا و ابنائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ سے، ہماری اولاد سے بھی زیادہ محمد ہمیں محبوب تھا۔ کان احب الینا، اگر محمد مجھے بھی محبوب ہے اور آپ کو، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ محبوبیت کا نسخہ ہے، اگر میرے رب کا محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کو اپنا محبوب بنا دو، بس اتنی سی بات ہے۔ ناک کو یہاں سے پکڑ سکتے ہیں تو ادھر سے پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ادھر سے تو پکڑنے میں آئے گی بھی نہیں، ادھر سے پکڑو۔ اگر میرے محبوب، کون ہے جو رب کا محبوب بننا نہیں چاہتا؟ یہود بھی چاہتے ہیں ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، نصارہ بھی چاہتے ہیں، لیکن جو طریقہ تم نے اللہ کی محبت کے اختیار کیے ان طریقوں سے اللہ کی محبت حاصل نہیں ہوگی، اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، اللہ کی خوشنودی ان طریقوں سے، ان راستوں سے حاصل نہیں ہوگی۔ ہمارے ہوتے ہیں نا بلوچ، یہ پیسے لیتے ہیں، بلوچ پیسے لیتے ہیں، اڑا منا دبئی آ رہا ہوگی وجہ، ہمیں دبئی کہتے ہیں کہ 1.5 لاکھ روپے 2 لاکھ دے دو آپ کو دبئی میں لے جائیں گے، لیکن دیکھو ہم آپ کو دبئی کے ساحل پر اتاریں گے، دبئی کے ساحل پر آپ کو اتاریں گے، وہاں سے چھپ کر کے خود جانا ہوگا، پھر یہ لانچ میں بٹھاتے پوری رات منوڑا کے ماڑی یہیں پر گھماتے پھراتے، دریا کے کنارے پہ گھماتے او لے جاتے، ہاکس بے پہ وہاں پر اتارتے، کہتے یہاں سے چھپ کر کے بس جانا، چھپ کر کے پوری رات اس کو گھمایا 1.5-2 لاکھ روپے لے لیا۔ اب وہ آکس بے سے آگے جا کر کے پھر وہ چھپ رہا ہے، کئی دن کے غریب بھوکا اور پیاسا، چلتے جا کر کے دور سے کسی انسان کو دیکھتا ہے، شاید پانی اس کے پاس ہو، وہ لسبے لے کے، آپ نے دیکھا بڑے بڑے ٹیلے ہوتے ہیں، ان ٹیلوں پہ کسی کو دیکھا، دوڑ کر کے گیا کہ آؤں دبئی آ چکا ہے، میں دبئی آیا ہوں، لیکن اللہ کے لیے بتاؤ اصل دبئی کی بازار جاؤں، وہاں سے کوئی کاروبار تلاش کرنا، تو وہ کہتے اڑے دبئی کا تھو ہی تلس بے لو، دبئی کہاں سے آ گیا، یہ تو لس بیلا ہے۔ اور ہمارے بلوچوں نے ایک دفعہ جہاز بھی اغوا کیا نا، جہاز اغوا کیا، اس کو جہاز کے پائلٹ کو کہا اڑے بھی بڑے شرا بھی بڑے ہندوستانہ بھی برے نہ برے، حیدرآباد دکنہ بھی برے، حیدرآباد دکن اس کو لے جاؤ نہ برے تی خیر نے۔ بلوچ جوش میں آگے، پائلٹ کو کہتے ہیں حیدرآباد دکن مارا رہو گی، ہم کو حیدرآباد۔ وہ پائلٹ بھی بڑا ہوشیار تھا، وہ گھمایا پھرایا، رات کو گھمایا اور اس نے سیٹلائٹ سے رابطہ کیا کہ بابا میں بھی تک پاکستان میں ہوں، فکر کی ضرورت نہیں۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پہ یہاں اتارا، کہنے لگے حیدرآباد دکن پہنچ گئے آپ لوگ، یہاں پر بلوچ خوش ہے کہ اب ہندوستانی آ کر کے ہم سے رابطہ کریں گے۔ پاکستانی کمانڈو نے پکڑ لیا، حیدرآباد دکن نشتہ دا خپل حیدرآباد دکن ہے، یہ اپنا حیدرآباد دکن نشتہ، کوئی حیدرآباد دکن نہیں ہے، یہ اپنا ہی حیدرآباد ہے۔ تو ہم لوگ بھی اس طرح راستے ہمارے یہ بھی ہوتے ہیں کہ دبئی ہم پہنچ رہے،
ترسم کی بقاب نہ رسی اے عربی ان راہ کی تو میروی بترکستان، جس راستے پر تم جا رہے ہو کعبۃ اللہ تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی، اللہ تک ہم پہنچ نہیں سکیں گے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ فتبعون، محمد رسول اللہ کی پیروی کرو، نبی کے نقش قدم پہ چلو، آپ تک آپ کی رسائی اللہ تک ہو جائے گی۔ اور جب آپ کو محمد رسول اللہ کی زندگی کو اپنانے سے اللہ آپ کو مل گیا، اللہ کی رضا مل گئی، یحببکم اللہ، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ درمیان میں یہ جو کالے بادل ہے گناہوں کے، ان کو اللہ ہٹائے گا۔ تو جیسے بادلیں ہٹ جاتی ہے پھر آدمی سورج کو دیکھتا ہے، بادلیں ہٹ جاتی ہے پھر آدمی چاند کو دیکھتا ہے، یہ گناہ چھٹ جائیں گے، یہ ہٹ جائیں گے۔ اللہ جب راضی ہوگا محمد رسول اللہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر، یہ بادلیں ہٹ گئی تو براہ راست پھر وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، براہ راست اللہ کی زیارت کرو گے، براہ راست یہ درمیان کے گناہ یہ چھٹ جائیں گے، براہ راست اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے، اہل محلے سے راضی ہو جائے۔ اور یہ طلبہ مدرسے کا ہے، میں نالائق قسم کا آدمی، میرے ان نوادرات کی طلبہ کو بھی ضرورت نہیں تھی، آپ کو بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن امام صاحب نے، میں نے عرض کیا کھانا کھلایا، اس نے کہا کچھ بولنا ہے، ایک کھانے کے لیے میں نے بہت بولا، ایک کھانے کے لیے تو بہت بولا۔ اللہ آپ کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں بھی محتاج ہوں، اللہ یجمع بیننا وإلیہ المصیر، اللہ قیامت میں محمد رسول اللہ کی جماعت میں ہمیں اٹھائے، ہم سب سونے محمد کی زیارت کریں، ہم سب محمد رسول اللہ کی مجلس میں آپس میں ہم ایک دوسرے کی زیارت کریں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حشر قارون اور فرعون کے ساتھ نہ کرے، حامان کے ساتھ نہ کرے۔ اللہ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، نالائق قسم کا آدمی ہوں، آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں۔ علماء کے ساتھ جڑ جاؤ، تبلیغیوں کے ساتھ جڑ جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مولوی آپ کو نہیں بتا سکے، تبلیغی نہ بتا سکے، لیکن کچھ بتا دے وہ بھی غنیمت ہے۔ یہی مدھم چراغ ہے، یہ پھر بھی ٹھیک ہے۔ باقی ادھر ادھر ٹیلی ویژن سے بیٹھ کر کے وہاں پر دین حاصل نہیں ہوگا، شاید نہ ہو جائے۔ یہی تبلیغوں سے اور انہی علماء سے، مساجد اور مدارس، انہی کے ساتھ آپ کا تعلق ہو۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ آپ کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پاک پروردگار، جتنے میرے بھائی کافی دیر سے یہاں عقیدت لے کر کے بیٹھے ہوئے، اللہ ان کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، مسجد میں ان کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ سنایا گیا ہے، فریقین کو، سنانے والے کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ربا جو باتیں سچی ہوں، جو تیرے مرضی کے مطابق ہوں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، فریقین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو باتیں غلط ہو، اے اللہ امت کو ہمارے ان غلط باتوں سے بچا دے، ہمارے غلط سبق سے امت کو بچا دے۔ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے۔ ملک و ملت کی، اللہ ملک و ملت کی بھلائی، اے اللہ ملک و ملت کی حفاظت فرما دے، پاکستان کی حفاظت فرما دے، اس ملک کے باشندگان کی حفاظت فرما دے، ایک مسلمان کی عزت آبرو، جان مال کی حفاظت فرما دے، مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزت آبرو کی حفاظت فرما دے۔ ایسا اے اللہ ہمارے ملک کے خلاف اندرون بیرون جو سازشیں ہیں، اے اللہ ان کو خاک میں ملا دے، اس ملک کے ہر طرح سے اس کی حفاظت فرما دے، شرور اور آفات سے اس کی حفاظت فرما دے، حرمین کی حفاظت فرما دے، اہل حرمین کی حفاظت فرما دے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما دے، فلسطین، کشمیر، برما، چیچنیا، جہاں بھی مسلمان بے کس بے سہارا ہے، اے اللہ سب کی حفاظت فرما دے، امت مسلمہ کی دستگیر فرما دے۔ بہت سے ساتھیوں نے پرچیاں دی ہے، دعاؤں کی اپیل کی ہے، اے اللہ سب کے جائز حاجات کو، مشکلات کو خزانہ غیب سے حل فرما دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، ہمارا سلاموں کو پہنچا دے، سوالات انبیاء کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے۔ جلسے کا اہتمام جن ساتھیوں نے کیا، ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جتنے نمازی ہے، اہل محلہ ہے، مسجد کے منتظمین ہیں، ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی کر دے، مریضوں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، قرض داروں کو قرض چکانے کی توفیق عطا فرما دے، مرحومین کی مغفرت کاملہ فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ ہمارے اکابرین بزرگان دین اللہ سب کی مغفرت کاملہ فرما دے، سب کو غریق رحمت کر دے۔ علماء دیوبند بزرگان دین جتنے بھی اکابرین، میرے شیخ ہمارے حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو بھی غریق رحمت کر دے۔ حضرت اقدس شیخ العربی والعجم مولانا حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ہمارے بزرگان دین، ہمارے اکابرین
حاضرین سب کو غریق رحمت کر دے، سب کو غریق رحمت کر دے۔ اے اللہ اس مبارک مجلس کی برکت کی وجہ سے اس نالائق مولوی کی مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ جتنے میرے بھائی آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ رکھ لے ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلا لے جا تو اس دنیا سے ہمارا خاتم ایمان پر کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔